بنایا ہے اور کسی مقصد کے لیے بنایا ہے، تب تک انسان اپنی کامیابی کے سفر کی منزل کی ابتدا بھی نہیں کر سکتا۔ دنیاوی اعتبار سے وہ چاہے جتنی مرضی ترقی پر ہو، اللہ کے نزدیک جب تک کسی انسان کو اپنے رب کا تعارف حاصل نہیں ہے، تب تک اللہ کے نزدیک اس کی شان و شوکت جو بھی ہو دنیاوی طور پر، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کہ لوگ کہتے ہیں نا فلاں چاند پہ چلے گئے، اچھی بات ہے، دنیا کی اسباب میں ترقی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کو اللہ نے بھیجا ہے دنیا میں غور و فکر کرنے کے لیے، لیکن یہ ان کا چاند پر چلے جانا اس علم کے بغیر کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے اور ہم پر ہمارے پیدا کرنے والے کے کون کون سے حقوق آتے ہیں، جب تک اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے تو وہ چاند سے اوپر بھی کسی سیارے پہ چلا جائے، اللہ کو اس کی ان اڑانوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ اڑانیں اللہ کو متاثر نہیں کر سکتی، اور علم حاصل کر کے اللہ کا تعارف حاصل کر کے ایک بندہ چاند پہ نہیں گیا، کسی سیارے پہ نہیں پہنچا، بلکہ اس نے اسی زمین پر اللہ کو سجدہ کیا ہے۔ ذہن میں قلب میں اس کی بات تھی کہ میں سجدہ کس کو کر رہا ہوں؟ اس رب کو جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ زمین پہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے عرش کی سیر کر رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نا نماز مومن کی معراج ہے، اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب تم سجدہ کرو، جب تم پیشانی اپنی زمین پر لگاتے ہو، ناک زمین پر رکھتے ہو، تصور کیا کرو کہ یہ سر اللہ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ تصور وہی کرے گا نا کہ جس کو اللہ کے بارے میں علم ہوگا، مگر نہ چاند پر پہنچ کر بھی انسان کا تصور کیا ہوگا کہ میں خود محنت کر کے آیا ہوں، یہاں تک یہ جو اڑان میں نے بھری ہے یہ میری اپنی اڑان ہے، اس میں کسی خالق مالک اور رازق کا کوئی اثر انداز نہیں ہے، کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، یہ میں اپنی طاقت اور بلبوتے کی بنیاد پر یہاں پر پہنچا ہوں۔ تو جب انسان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ خالق کے علم کے بغیر، اپنے اللہ کی پہچان کے بغیر وہ چاند تک بھی اڑان لے جائے، اللہ کے نزدیک اس کی اڑان کی کسی طرح کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور ایک بندہ زمین پر ہی اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اور اس سجدے میں وہ کیا کہتا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے میرا رب الاعلی جو بہت زیادہ بلند ہے۔ اور تصور انسان کیا کر رہا ہے حدیث کے مطابق کہ میری جو پیشانی ہے، میری جو ناک زمین پر لگ رہی ہے، اور یہ جو میں نے اپنا سر زمین پر اس کو لگایا ہوا ہے، یہ حقیقت میں اس وقت میں اپنی پیشانی کو اپنے رب کے قدموں میں رکھ کر سجدہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کو اس زمین پر سجدہ کرنے والے کا سجدہ اس اڑان بھرنے والے سے پسند ہے جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی اڑانوں میں اللہ نہیں ہے، اور اس کے سجدوں میں بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب تک